چاند کی روشنی شیشے کی کھڑکی سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی اور ستارے چاند کے گرد گردش کرتے ہوئے زمین زادوں کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں کراچی کے ایک گھر میں وہ لڑکی کتابوں میں سر دیے پڑھائی کرنے میں مصروف تھی، اس کے بھورے گھنے بال پونی ٹیل میں قید کمر پر جھول رہے تھے اور وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے کتاب پر لکھی سطریں دہرا رہی تھی۔ بس کر دو نا، کب تک پڑھو گی؟ پلیز لائٹ آف کر دو، صبح ہمیں شادی پر بھی جانا ہے۔ وہ انہماک سے پڑھ رہی تھی جب اس کی جڑواں بہن نے کمبل سے منہ نکالتے اس کی منت کی، چپ ہو جاؤ، اور ہمیں نہیں صرف تمہیں شادی پر جانا ہے، اس لیے اگر زیادہ مسئلہ ہے تو امی ابو کے کمرے میں چلی جاؤ۔ اسے بری طرح ڈانٹتے زویا نے کتاب کا صفحہ پلٹا تو ماہم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ میری دوست نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے اور تم لازمی جاؤ گی، ورنہ میں بھی نہیں جا رہی۔ ضد کرتے ماہم نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اچھا فی الحال تو منہ بند کر کے سو جاؤ، مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ زویا نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر ماہم کہاں سننے والی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پیپر کی تیاری کرو اور بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بہن بھی تھی، مر گئی آج سے میں تمہارے لیے۔ ماہم نے اداکاری کے بھرپور جوہر دکھائے تو زویا نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ ڈرامے دیکھنے ذرا کم کر دو ڈرامہ کوئین، اور اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو چلی جاتی ہوں، لیکن ماہم کو خوشی سے اچھلتا دیکھ کر اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ ہم صرف 1 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے کیونکہ مجھے واپس آ کر پڑھائی بھی کرنی ہے۔ زویا نے اپنی شرط بتائی جسے سن کر ماہم نے جلدی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ڈن ہو گیا، لیکن کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ دوبارہ لیٹ کر کمبل اوڑھتے ماہم نے کہا تو وہ ہنسی۔ تو اور میں جا کس لیے رہی ہوں؟ زویا نے معنی خیزی سے پوچھا تو ماہم بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ یعنی تم مفت مال لوٹنے جا رہی ہو؟ ویسے ہو سکتا ہے کہ مفت کھانے کے ساتھ تمہیں سچا پیار بھی وہیں مل جائے۔ سوچو نا، اگر تمہارا دوپٹہ کسی ہیرو کی گھڑی میں اٹک جائے، وہ سلو موشن میں پلٹ کر تمہیں دیکھے اور تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ جائے اور ساتھ ہی میوزک لگ جائے۔ ہائے، سوچ کر ہی کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ماہم جو ڈرامے دیکھنے کی شوقین تھی مزے سے خیالی پلاؤ بناتے مسکرائی تو زویا نے کتاب اس کے سر پہ ماری۔ اور پھر میں ایک زوردار مسالے دار تھپڑ اس ہیرو کے منہ پہ ماروں اور زمین کھود کر اسے وہیں دفن کر دوں۔ نہ رہے گا ہیرو، نہ بجے گا بیک گراؤنڈ میوزک۔ اب وہ کتابیں سمیٹ کر خود بھی ماہم کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ حد ہے یار، تم نے سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ ماہم جی بھر کر مزہ ہوئی تھی۔ تو شیخ چلی بننا بند کرو اور سو جاؤ۔ کروٹ لیتے زویا نے اسے حکم دیا تو وہ منہ بسوڑتے آنکھیں بند کر گئی۔ اگلی صبح سورج نے اپنی شعاعیں زمین تک بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو امی نے ان کے کمرے میں آتے انہیں جگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اٹھ جاؤ لڑکیوں، 10 ہو گئے ہیں اور تم دونوں ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ ان کے اوپر سے کمبل کھینچتے امی نے آواز لگائی تو زویا نے ذرا سی آنکھیں کھولتے وال کلاک پہ نظر ڈالی جہاں گھڑی 9 ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ امی 9 بج رہے ہیں یار، تھوڑی دیر اور سونے دینا، بہت نیند آ رہی ہے۔ جمائی روکتے اس نے کروٹ بدلی تو امی نے بیلن اس کے بازو پہ دے مارا۔ اٹھ جاؤ ورنہ اتنی پٹائی کروں گی کہ میک اپ کر کے بھی اپنے زخم نہیں چھپا پاؤ گی۔ اور تم؟ زویا کو جھڑکتے اب ان کی توپوں کا رخ ماہم کی طرف تھا جو کوئی حسین خواب دیکھتے نہ صرف مسکرا رہی تھی بلکہ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اب تو محبت کا اظہار کر دو ورنہ۔ اس کی بڑبڑاہٹ ابھی جاری تھی کہ امی نے جوتا اتارتے اس کی طرف پھینکا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گندی بے شرم اولاد، اللہ مجھے ایسی اولاد پیدا کرنے پہ معاف کر دے۔ ماہم کی بات پر وہ صدمے سے بولی تو وہ جوتا لگنے پہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا امی، کون فوت ہو گیا ہے؟ ماں کی حالت دیکھ کر اسے یہی شک گزرا تھا جبکہ زویا منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری شرم فوت ہو گئی ہے اور اس کا جنازہ تو تمہارے ابو ہی پڑھائیں گے۔ اٹھو چل کے کچن میں میری مدد کراؤ، اور زویا تم تو سمجھدار ہو، تم ہی اسے کچھ سمجھا دیا کرو، ہر وقت بس ڈراموں میں گھسی رہتی ہے۔ یہ احساس نہیں کہ ماں کی مدد کروا دے۔ چلو تم تو پڑھتی ہو لیکن یہ تو 2 بار میٹرک میں فیل ہو چکی ہے، اب کم از کم گھر کے کام ہی سیکھ لے۔
امی نے زویا سے کہا تو اس نے تابعداری سے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ باندھے۔ جی امی، میں اسے سمجھا دوں گی، معصومیت سے کہتے اس نے اپنے نمبر بڑھانے چاہے تو امی نے اسے دیکھا۔ ویسے تم بھی کچھ کم نہیں ہو، نافرمان اولاد۔ وہ اس کی کوشش پہ پانی پھیرتے باہر نکلی تو ماہم کا زوردار قہقہہ فضا میں بلند ہوا۔ بہت اچھی عزت افزائی ہوئی ہے۔ شٹ اپ اور کچن میں دفع ہو جاؤ، ورنہ آج ابو ہی تمہاری آخری رسومات ادا کریں گے۔ اسے دھمکی دیتے زویا باتھ میں جانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی ماہم نے دوڑ لگائی اور باتھ روم میں جاتے دروازہ بند کیا۔ بہت منحوس ہو، زویا نے غصے سے کہا اور شادی میں جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ دن کے 12 بجے وہ تیار ہو کر شادی ہال پہنچ چکی تھی۔ زویا نے سفید فراک زیب تن کر کے بال کمر پہ کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہلکے میک اپ اور خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ ہال میں داخل ہوئی تو 2 پرتپش نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ وہ عمر داؤد تھا، 27 سال کا وجیز شخصیت انسان، جس کا رعب اس کے چہرے سے ہی جھلکتا تھا۔ وہ سیاہ کرتے پاجامے میں ملبوس اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے زویا کو دیکھ کر وہیں منجمد ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی لڑکی اسے بہت حسین لگی تھی، جو بے دہانی میں ہاتھ نچا نچا کر باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا مسٹر سیڈیل، کس کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ اس کے دوست نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے شرارت سے پوچھا تو وہ ہوش میں آیا۔ نہیں، کسی کو نہیں، میں تمہاری طرح فلرٹ تھوڑی ہوں جو لڑکیوں کو گھوروں گا۔ اپنی حرکت چھپاتے اس نے نظروں کا رخ پھیرتے اپنے دوست کو دیکھا۔ وہی تو مسٹر عمر، کسی لڑکی کو نہ دیکھنے والا آج اس لڑکی کو دیکھ کر سحرزدہ ہو گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ولی نے اسے چھیڑا تو اس نے ایک مکہ اس کی کمر پہ رسید کیا۔ شرم کر لو، اور میں کسی کو نہیں گھور رہا۔ ویسے تم دلہے کے بھائی ہو، کچھ تو اپنی امیج کا خیال رکھو، اور یہ بکھرے بال ٹھیک کر لو۔ اس نے بات بدلنے کے لیے ولی کے بالوں کو موضوع بحث بنایا۔ ویسے اگر تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو، میں اسے جانتا ہوں۔ ولی نے اس کی بات نظر انداز کرتے اسے چھیڑا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ کیا مذاق ہے یار، تم کیوں بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہو؟ وہ لڑکی کسی کی بہن ہے، کچھ تو شرم کر لو۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں اس طرح لاپرواہی سے گفتگو مت کیا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یکدم غصہ ہوتے اس نے ولی کو بھی پریشان کر دیا۔ ریلیکس یار، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ تم اسے دیکھ رہے تھے اس لیے مجھے لگا کہ تم اس کے بارے میں جاننا چاہو گے۔ اگر مجھے اس کے بارے میں جاننا ہوا تو میں اس سے خود جا کر پوچھ لوں گا۔ اور اب جاؤ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، پھر میں بھی آتا ہوں۔ اسے اسٹیج پر جانے کا کہہ کر وہ خود ہال سے نکل گیا، جبکہ ولی نے تھوک نگلتے اسٹیج کا رخ کیا۔ یار، انہوں نے کتنی پیاری ارینجمنٹس کی ہیں، یہ لائٹس تو دیکھو۔ اف، تمہاری شادی بھی ہم اسی ہال میں کریں گے۔ سہیلی سے ملنے کے بعد قریبی میز پر بیٹھتے ماہم نے چھت سے لٹکتے کمکموں پر نظر ڈالتے کہا تو زویا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اتنی فضول خرچی سے بہتر ہے کہ میں کورٹ میرج ہی کر لوں۔ حد ہے، کیسے کر لیتے ہیں لوگ اتنی فضول خرچی؟ زویا کو سوچ کر ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ ہائے سچی، تمہیں پتہ ہے اس ڈرامے میں بھی نا ہیرو ہیروئن نے کورٹ میرج کی تھی اور پھر وہ دونوں گھومنے کے لیے مری چلے گئے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ ہیرو کو تو کینسر ہے۔ ہائے، اگر تمہارے دلہے کو بھی کینسر نکلا تو؟ ماہم نے دکھ سے اسے دیکھا، جبکہ زویا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اف، چپ ہو جاؤ، اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جا کے اپنی دوست کے پاس بیٹھو۔ میں موبائل میں نوٹس کی پکس بنا کر لائی تھی، وہ پڑھنے لگی ہوں۔ اس نے ماہم سے جان چھڑانے کے لیے پرس سے موبائل نکالا تو ماہم منہ بناتے اٹھی اور اپنی فراک سنبھالتے اسٹیج کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ نوٹس پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر پڑھائی ہی کرنی تھی تو شادی پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی اسے پڑھتے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے عقب سے مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کون؟ اس انجان آدمی کو یوں سر پہ کھڑا دیکھ کر زویا نے سوال کیا۔ لوگ مجھے مسٹر سیڈیل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ مجھے عمر داؤد کہہ کر پکار سکتی ہیں۔ وہ کال سننے کے بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زویا سے بات کرنے چلا آیا تھا۔ زویا نے غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اور میں آپ کو کیوں پکاروں گی؟ غصہ برقرار تھا، کیونکہ میں آپ کی بہن کی دوست کے دولہے کے چھوٹے بھائی کا دوست ہوں، تو اس حساب سے ہم رشتہ دار ہوئے، اور رشتہ داری میں ایک دوسرے کو پکارنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس نے مزے سے زویا کے ساتھ اپنی رشتہ داری بنائی، جبکہ زویا پوری آنکھیں کھولے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟
اور جائیں یہاں سے، ورنہ میں آپ کی شکایت اپنے بھائیوں سے کر دوں گی، اس نے دھمکی کے انداز میں کہا، لیکن عمر اس کی بات پہ کان دھرنے کی بجائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا، ویسے کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ اسے وہ لڑکی بہت دلچسپ لگی تھی۔ 12۔ ہاں، پورے 12 بھائی ہیں میرے، اور سب بہت غصے والے ہیں، اس لیے اگر آپ نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائیوں کو شکایت لگا دوں گی۔ خود سے کہانی بناتے زویا نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ مسکرا دیا۔ نام کیا ہے بھائیوں کے؟ عمر نے مسکراہٹ دباتے اسے مشکل میں ڈالا تو وہ سن ہو گئی۔ کیا ہوا مس، آپ کو اپنے بھائیوں کے نام نہیں آتے کیا؟ وہ محظوظ ہوا تو زویا نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ آتے ہیں نا، فیروز، دانش، تیمور، شاہ رخ، سلیمان، عامر، عمر، اکمل اور وہ اٹکی تو عمر نے ایک زوردار کہا لگایا، اور شاہد آفریدی بھی یقیناً آپ کے بھائی ہوں گے۔ اس نے زویا کی معصومیت پر جی بھر کر اس کا مذاق اڑایا۔ زویا اپنا جھوٹ چھپاتے غصے سے کھڑی ہوئی۔ ہاں تو ہے وہ میرا بھائی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے تفتیش کرنے والے؟ ایسا کرتی ہوں کہ میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے غصے سے جانے لگی، مگر تیزی سے اٹھنے کے باعث اس کے جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی۔ اف، وہ لڑکھڑا کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا ریلیکس، میں عمر داؤد ہوں، پچھلے 3 سال سے یونیورسٹی پروفیسر ہوں اور آپ مجھے اچھی لگی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، کیونکہ میری امی روز مجھے 1000 لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی ہیں، لیکن میرے دل کو کوئی نہیں بھاتی۔ آپ کو پہلی بار دیکھا اور ایسا محسوس ہوا جیسے ہماری روحوں کا کوئی تعلق ہو۔ اسے رنجیدہ دیکھ کر عمر نے سنجیدگی اختیار کی تو وہ حیرت سے اسے سنتی رہی۔ روحوں کے تعلق کا تو نہیں پتا، لیکن اگر ابھی آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں بدروح بن کر قبر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اسے گھورتے زویا نے دھمکی دی تو اس نے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ آپ کی سینڈل ٹھیک کر دوں؟ نہیں، آپ بس میرا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ میں سچ کہہ رہی ہوں اپنے بھائیوں کو بلا لوں گی۔ زویا نے اس کی آفر ٹھکراتے غصے سے کہا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اوکے بدروح، پھر ملتے ہیں، وہ کہہ کر سٹیج کی طرف چلا گیا، جبکہ زویا دانت پیستے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ بدتمیز جاہل۔ یار زویا، آ کر تصویر بنوا بھی لو، کب سے میں تمہیں سٹیج سے اشارے کر رہی ہوں، لیکن تم یہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کچھ دیر اسے اشارے کرنے کے بعد ماہم اٹھ کر خود اس کے پاس آئی تو زویا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی استعمال کر لیتی تو میرا اشارہ بھی تمہیں نظر آ جاتا۔ یہ دیکھو میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اب کیسے سٹیج پر جاؤں؟ اور ویسے بھی یار اب بس کرو، گھر چلتے ہیں، بہت تماشا ہو گیا۔ یکدم دل خراب ہونے پر وہ ہر چیز سے اکتائی تو ماہم نے کمر پر ہاتھ باندھے۔ کس خوشی میں؟ ابھی تو رسومات شروع ہوئی ہیں اور ابھی کھانا بھی نہیں کھلا۔ اسے صدمہ لگا۔ اچھا 1 منٹ ادھر بیٹھو، وہ آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اسے پکڑ کر پاس بٹھاتے زویا نے عمر داؤد کی طرف اشارہ کیا جو سٹیج پہ کھڑا دولہے سے گپ لگا رہا تھا۔ ہاں یہ عمر بھائی ہیں، جویریہ نے ابھی تعارف کرایا ہے، یہ اس کے بھائی کے دوست ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماہم نے ناسمجھی سے اسے معلومات دیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ یہاں بیٹھ کر مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی اچھی خاصی سنا دی۔ اپنا کارنامہ بتاتے اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ کیا سنائی تم نے؟ اور یار انسان تھوڑا سا تو لحاظ رکھتا ہے۔ ماہم نے اسے شرم دلانا چاہی۔ میں کیوں لحاظ رکھوں؟ اور تم جاؤ، میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اداسی سے اپنے ٹوٹے جوتے کو دیکھتے اس نے میز پہ کوہنیاں ٹکائیں۔ یار چلو میں تمہیں سہارا دیتی ہوں، سٹیج تک ہی تو جانا ہے۔ اس کے بغیر بور ہوتے ماہم نے اسے زبردستی چلنے کا کہا، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، اور میں ابو کو فون کرتی ہوں کہ ہمیں گاڑی میں لے جائیں، اب اس ٹوٹی سینڈل کے ساتھ میں رکشوں میں خوار نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہتے ہوئے فون اٹھایا تو ماہم اسے اس کے حال پر چھوڑتے دوبارہ سٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ شادی کی رسومات اور کھانا کھانے کے بعد وہ ابو کے انتظار میں ہال سے باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ شام پھیل رہی تھی اور اندھیرا آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے کر چاند اور ستاروں کی آغوش کا انتظام کر رہا تھا۔ سارے مہمان جا چکے تھے مگر ابو کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ امی نے ہماری شکایت ابو سے کر دی ہے اور وہ بہت غصہ ہیں، اسی لیے ہمیں لینے نہیں آئے۔ ماہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو زویا نے اسے گھورا۔ دماغ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ابو ہیں، اتنی سی بات پر ہمیں اگنور نہیں کر سکتے، اس نے کہا تو ماہم طنزیہ مسکرائی۔ اتنی سی بات پر ہی تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں زویا، تم پچھلی مار بھول گئیں؟ اس نے پچھلے ہفتے کا واقعہ یاد کرایا تو زویا نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ چپ ہو جاؤ اور آئندہ ایسی بات مت کرنا، وہ ہمارے باپ ہیں اور ہماری غلطیوں پر ہم پر سختی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی محرومی چھپانے کے لیے چہرہ موڑتے کہا تو ماہم ہنسی۔ ہاں بھائی ابو ہیں وہ ہمارے،
ہمیں مارنے کا حق رکھتے ہیں۔ خیر چلو کوئی رکشہ یا ٹیکسی پکڑتے ہیں ورنہ رات یہیں گزارنی پڑے گی، ماہم نے کہا تو وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلنے لگیں۔ یار کوئی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی اور ابو بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد زویا کو صحیح معنوں میں فکر ہوئی، اور یہ پیچھے سے گاڑی کی آواز آ رہی ہے، پیچھے مت مڑنا، بس اپنے دھیان سے چلو۔ انہیں سڑک پہ ٹائر گھسیٹنے کی آواز آئی تو ماہم نے تیزی سے چلتے زویا کو بھی نصیحت کی، کہیں یہ کوئی ڈاکو نہ ہو۔ لیکن ڈاکو گاڑی میں کیوں ہوگا؟ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے قدموں میں رفتار پیدا کی۔ آج کل کے ڈاکو بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، اب وہ بائک پر نہیں بلکہ گاڑی پر آتے ہیں تاکہ ان کا رعب بنا رہے۔ زویا نے اسے حسین معلومات دی مگر ان کے قدموں کی رفتار گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی۔ تبھی وہ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے کرتے عمر داؤد نے ان دونوں کو دیکھا جو سامنے منہ کیے کھڑی تھی۔ دیکھو ڈاکو بھائی، ہم سے کچھ مت لو، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ستیلا باپ ہم پر اتنا ظلم کرتا ہے، وہ ہمیں بالکل پیسے نہیں دیتا بلکہ ہمیں خود پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ لیکن بھائی آج کل مہنگائی بھی تو بہت ہو گئی ہے نا، تو ہم دونوں جو بھی کماتی ہیں وہ سب صرف 2 وقت کی روٹی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھائی ہمیں جانے دو، ہم ساری زندگی تمہارے لیے دعا کریں گی۔ ماہم نے ہاتھ اوپر کیے لرزتے ہوئے لہجے میں اس کی منت کی جبکہ وہ دھیمی مسکراہٹ لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف کمر کیے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ہاں بھائی، اور یہ کپڑے بھی ہمارے نہیں ہیں، ہم نے کسی سے مانگ کر پہنے ہیں اور یہ جیولری بھی کسی اور کی ہے، اس لیے ہمیں جانے دو۔ زویا نے بھی التجا کی تو اس کا کہا فضا میں گونجا۔ اس کے یوں ہنسنے پر دونوں نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم؟ زویا کو شوق لگا۔ عمر بھائی آپ؟ ماہم کا بھی منہ کھلا۔ مجھے لگا تھا کہ صرف آپ کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے، مگر اب سمجھ آئے کہ یہ تو آپ کا خاندانی مسئلہ ہے۔ براہ راست زویا سے مخاطب ہوتے عمر نے ان دونوں کا مذاق اڑایا۔ تو ایسے گاڑی کون چلاتا ہے؟ آپ تیز بھی تو چلا سکتے تھے، اور ویسے بھی اگر ہماری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی ڈر جاتے۔ زویا نے اسے آئینہ دکھایا جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو زہر کھا کر خودکشی کر لیتا تاکہ دھرتی سے بیوقوف لوگوں کا بوجھ کم ہو۔ بہت آسانی سے اس نے زویا کی بے عزتی کی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ خود اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ بیوقوفوں کے سردار لگتے ہیں۔ زویا نے حساب برابر کیا تو عمر نے چہرہ جھکاتے ہنسی دبائی۔ تو اس طرح میں آپ کا سردار ہوا، رائٹ؟ نظریں اس پر گاڑتے عمر نے پوچھا تو زویا خاموش ہو گئی۔ سوری بھائی، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ آپ پلیز ہمیں گھر تک چھوڑ دیں گے؟ اصل میں ہمارے ابو ہمیں لینے نہیں آئے اور ٹیکسی یا رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ ماہم نے آگے بڑھتے بات سنبھالنی چاہی تو عمر گاڑی سے اترا اور مسکرا کر پچھلا دروازہ کھولا۔ چلو نا زویا، رات ہو رہی ہے۔ ماہم اندر بیٹھنے لگی مگر پھر زویا کو وہیں جمع دیکھ کر اس نے زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ بیٹھ جائیں، میں بندے نہیں کھاتا۔ اس کے رویے پر عمر نے اسے تسلی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی جب عمر نے شیشے سے زویا کو دیکھتے سوال کیا۔ چھچورے انسانوں کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ وہ جو سینے پہ ہاتھ باندھے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جل بھن کر بولی تو ماہم نے اسے کوہنی ماری۔ یہ بی ایس انگلش کر رہی ہے، ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمر نے دلچسپی سے زویا کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ پھر تو مجھے ان سے انگریزی میں بات کرنی چاہیے۔ کیوں مس زویا؟ اس نے دوبارہ اسے پکارا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ زویا کا غصہ برقرار تھا۔ ماہم شرمندہ سے عمر کو دیکھتی رہی۔ اس کا سینڈل ٹوٹ گیا ہے اس لیے تپی ہوئی ہے، اس نے خواہ کی وضاحت کی تو عمر سمجھ کر سر ہلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ عمر تو ان کے گاڑی سے نکلنے کے بعد فوراً چلا گیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی بدتمیزی کرنے کی؟ ایک تو اس نے لفٹ دی، اوپر سے تم اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ بل بجاتے ماہم نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا تو اس نے بھی جوابی تھپڑ رسید کیا۔ چپ رہو، پورے 2 منٹ مجھ سے چھوٹی ہو، اس لیے تم ان لڑکوں کو نہیں جانتی۔ زمانہ بہت خراب ہے، دنیا دیکھی ہے میں نے۔ اپنی عادت کے مطابق شیخیاں بھگاڑتے زویا نے برتری جتائی تو ماہم ہنسی۔ مجھ سے 2 منٹ پہلے پیدا ہو کر تم نے دنیا دیکھ لی، واہ بھائی بڑی فاسٹ سروس ہے۔ اسے زویا کی بات نے لطف دیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابو نے ان کا استقبال کیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ وقت دیکھا ہے؟ یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے کیا؟ ابو انہیں دیکھتے ہی غصے سے دھاڑے۔ آپ کو کال کر کے بلایا تھا لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ زویا نے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہا تو ان کے ماتھے پہ پڑی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ مجھے دفتر میں بہت کام ہوتے ہیں، تم لوگوں کی طرح فارغ نہیں ہوں جو ایک کال پہ دوڑتا چلا ہوں۔
اور جب تم دونوں جا خود سکتی ہو تو واپسی پہ کیا مسئلہ تھا؟ ڈرامے کروا لو بس۔ وہ پوری قوت سے چلائے تو امی نے کچن سے نکلتے صحن میں قدم رکھا۔ بس کر دیں سلطان صاحب، بچیاں ہیں، انہی بچیوں کو یتیم سمجھ کر کئی سالوں سے پال رہا ہوں، لیکن انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کاش تم سے شادی کے وقت میں نے انہیں ساتھ لانے کی اجازت نہ دی ہوتی، تو آج یہ دونوں میرے سر پہ سوار نہ ہوتی۔ وہ بول رہے تھے اور ماہم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ زویا نے اس کا بازو پکڑتے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے مرحوم والد کا گھر ہے جس میں آپ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میری امی سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس لیے اب انہیں تانے مت دیں۔ ماں اور بہن کو پریشان دیکھ کر زویا نے ابو سے انہی کے انداز میں بات کی۔ دیکھ رہی ہو اپنی بیٹی کی تربیت، یہ تربیت کی ہے تم نے؟ وہ آگ بگولا ہوتے امی پہ برسے۔ انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک ماں تو اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے، مگر ایک بیوی اپنے شوہر کی تربیت کبھی نہیں کر سکتی۔ چلو ماہم، یہ تو روز کے ہی تماشے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ اس کی زبان درازی کا خمیازہ اس کی ماں کو بھگتنا پڑے گا، وہ ماہم کا ہاتھ پکڑے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات انہیں اپنی ماں کے کمرے سے مار پیٹ اور چیخوں کی آواز سنائی دی تھی، اور وہ دونوں بے بسی سے دروازے پہ کھڑی رہیں۔ ابو دوبارہ امی کو مار رہے ہیں، کچھ کرو زویا۔ کیا کروں؟ پولیس کو بلاؤں؟ اس نے ماہم سے پوچھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اس طرح تو تماشا بن جائے گا اور ساری غلطی تمہاری ہے۔ نہ تم ابو سے بدتمیزی کرتی، نہ انہیں غصہ آتا۔ ماہم نے افسوس سے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی۔ انہیں مار پیٹ کے لیے ہماری غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ دونوں رات بھر یوں ہی بے چینی سے دروازے پہ کھڑی رہی۔ اگلی صبح بہت حبس زدہ تھی۔ امی معمول کے مطابق ناشتہ بنا کر انہیں جگانے آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے، مگر ان کے رویے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہیں۔ روز کی طرح انہیں ڈانٹتے ہوئے وہ جگا رہی تھیں، اور زویا نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ خلا کیوں نہیں لے لیتی امی؟ آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ جب ماہم نے سوال کیا، فضول باتیں مت کرو اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے ناشتے پر پہنچو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے ٹالتے وہ کھڑی ہوئیں اور کمرے سے نکل گئیں، جبکہ زویا اور ماہم نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچی تو ایک نیا صدمہ اس کا منتظر تھا۔ وہ جماعت کی آخری کرسی پر بیٹھی کتابیں نکال رہی تھی جب اس کی سہیلی اس کے ساتھ بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے سر ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی جگہ ان کا بھتیجا کچھ دن ہماری کلاس لے گا۔ اقرا نے اطلاع دی تو اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ کیا ہوا سر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اپنے پسندیدہ استاد کے حادثے کا سن کر اسے واقعی دکھ ہوا تھا۔ ہاں، بس ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور سر پہ بھی چوٹیں آئی ہیں، مگر اسامہ ان کے گھر گیا تھا، وہ ٹھیک ہیں۔ اقرا نے کلاس کے سیار کا نام لیا تو اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ تو آج ان کا بھتیجا کلاس لے گا؟ یار، ویسے سر ابراہیم کے بغیر کلاس کا مزہ کیا آنا ہے؟ اسے افسردگی ہونے لگی، مگر اگلے ہی لمحے جب کسی نے کلاس میں داخل ہوتے بلند آواز میں سلام کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ عمر داؤد تھا جو کتابیں ڈائز پہ رکھتے کلاس سے اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ زویا نے یکدم کتاب اپنے منہ کے آگے رکھ کر چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ ہائے اللہ، یہ یہاں بھی آ گیا ہے۔ اگر اس نے ساری کلاس کے سامنے میری بے عزتی کر دی تو؟ پچھلے دن کا واقعہ یاد آنے پر اسے ڈر لگا، مگر عمر کو اس کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ وہ پوری توجہ سے لیکچر دے رہا تھا، مگر پھر کلاس کے آخر میں ایک لڑکی کو کتاب سے چہرہ چھپائے دیکھ کر وہ اسے پکارنے پر مجبور ہوا۔ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، چہرہ چھپانے کے لیے نہیں، عمر نے اس سے مخاطب ہوتے کہا تو جہاں اس نے یکدم کتاب نیچے کی، وہیں پوری کلاس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ عمر اسے دیکھ کر حیران و ششدر تھا۔ کچھ پل اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرایا اور دوبارہ پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس سارے وقت میں زویا کنکھیوں سے اسے بار بار دیکھتی اور اس سے نظریں ملنے پر دوبارہ نظریں جھکا لیتی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کلاس ختم ہونے کے بعد عمر کے پیچھے جاتے اس نے سوال کیا تو وہ مسکرایا۔ آپ کوئی حور پری نہیں ہیں جو میں آپ کے پیچھے آؤں گا، اور سچ کہوں تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسی مہان شخصیت یہاں پڑھتی ہے تو میں یہاں آنے کی جرات کبھی نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے عمر جی بھر کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دیکھے
سر، ہماری کل جو بھی بات ہوئی آپ اس کے بارے میں کلاس میں بات مت کریے گا. یہاں سب میری بہت عزت کرتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرا مذاق اڑائے یا مجھ پر ہنسے. اس بار جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اس نے سنجیدگی سے درخواست کی تو عمر نے سینے پہ ہاتھ باندھے. آپ کو میں اتنا کم ظرف لگتا ہوں؟ حد ہے زویا. اسے جیسے دکھ ہوا تھا. نہیں، لیکن میں نے کل آپ سے جھوٹ بولا تھا. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور گاڑی میں بھی آپ سے بدتمیزی کی. آپ اس کا بدلہ میرے ٹیسٹ کے مارکس کاٹ کر مت لیجیے گا. میں جانتی ہوں کہ میں تھوڑی منہ پھٹ ہوں، لیکن میں دل کی بری نہیں ہوں. سنجیدگی اب بھی برقرار تھی. عمر نے سر ہلایا. ٹھیک ہے، نہیں کاٹوں گا، اور مجھے انسانوں کی پہچان ہے. اسی لیے میں کل پورا مجمع چھوڑ کر آپ کے پاس آیا تھا. اس لیے بے فکر ہو کر پڑھائی پر دھیان دیں. وہ کہہ کر اسٹاف روم کی طرف چلا گیا، جبکہ زویا اب فون کر کے ماہم کو ساری بات بتانے لگی. یہ سب کیا ہے موم؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میری سالگرہ پر تحائف مت لایا کریں. پھر آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ گھر میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر گیراج میں کھڑی گاڑی پر پڑی تو وہ تیزی سے لاؤنج میں آیا، جہاں اس کی موم نے تحائف کی بھرمار کر رکھی تھی. تم ایک ماں کو اس کی اولاد کی خوشی سیلیبریٹ کرنے سے نہیں روک سکتے. اور گاڑی پسند آئی یا نہیں؟ اگر نہیں پسند تو میں تبدیل کرا سکتی ہوں. موم نے اس کے قریب آتے اسے پیار کرنا چاہا تو وہ ان سے چند قدم دور ہٹا. میرے سامنے یہ سب ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی یہ خیرات اٹھائیں اور میرے گھر سے نکل جائیں، ورنہ میں اپنا لحاظ کھو دوں گا. غصے سے دھاڑتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر موم وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی. اپنی ماں کے ساتھ سالگرہ کا کیک نہیں کاٹو گے؟ نہیں، کیونکہ مجھے دکھاوے کے رشتوں کی ضرورت نہیں. اور یہ ممتا آپ کو صرف میری سالگرہ پہ ہی کیوں یاد آتی ہے؟ جب مجھے چھوڑ کر آپ اس امیر بزنس مین سے شادی کر رہی تھیں تب آپ کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں موم، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی ہے، اور آپ ہر سال یہ تحائف لے کر مجھ پر احسان کرنے مت آیا کریں. میرے ذہنی سکون کا تھوڑا سا تو خیال کر لیں. وہ تکلیف سے کہتے صوفے پر بیٹھ گیا. وہ میری مجبوری تھی، لیکن اس وجہ سے تم میری محبت پر شک نہیں کر سکتے. میں تمہاری سگی ماں ہوں عمر. موم نے اس کے ساتھ بیٹھتے اپنائیت سے کہا تو وہ تمسخرانہ ہنسا. محبت؟ اچھا، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو زویا کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں، ورنہ مجھ سے کسی اچھائی کی امید مت کریے گا. اپنی شرط سامنے رکھتے عمر نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جو ہر سال اس کی سالگرہ پر کسی نئی لڑکی کا پرپوزل لے کر آتی تھیں. مگر آج عمر نے ان کی کسی بات سے پہلے ہی اپنی فرمائش سامنے رکھ دی تھی. کون زویا؟ بیٹا، میں تو تم سے یہاں نتاشا کے لیے بات کرنے آئی تھی. وہ بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے اور تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی. موم نے کہا تو وہ سیدھا ہوا. شادی تو میں زویا سے ہی کروں گا، اور اگر آپ وہاں رشتہ نہ لے کر گئیں تو میں خود چلا جاؤں گا. بے نیازی سے کہتے وہ اٹھا تو موم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روکا. کہاں رہتی ہے اور فیملی کیسی ہے اس کی؟ یہ آپ کو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. کل اس کے گھر چلیں گے، اور براہ مہربانی آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی دولت کا بھرم مت دکھائیے گا. سب لوگ آپ کی طرح کھوکھلے نہیں ہوتے جو پیسے کے لالچ میں آ جائیں. اور ہاں، وہ کہتے کہتے رکا. میں آپ کو وہاں صرف اس لیے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ شریف گھروں کی بیٹیوں کے لیے صرف ایک لڑکا رشتہ مانگنے چلا جائے تو نامناسب لگتا ہے. انہیں کسی بھی خوش فہمی میں رکھنے کی بجائے عمر نے صاف گوئی سے کہا اور سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا. آج موسم کافی خوشگوار تھا. صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. آسمان کے بدلتے رنگ بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، اور زویا کپڑے دھونے میں مصروف تھی. آج وہ یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گئی تھی اور امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر کے کام نپٹا رہی تھی. ماہم اس کے ساتھ بیٹھی یوٹیوب پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک نے انہیں چونکا دیا. کون آ گیا؟ آج تو ابو بھی گھر پہ ہیں، زویا بڑبڑائی. میں دیکھتی ہوں. ماہم فون رکھتے اٹھی اور دروازہ کھول دیا، مگر سامنے عمر اور اس کی موم کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. آپ آئیں. دروازے سے ہٹتے ماہم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے. عمر کی نظر صحن میں کپڑے دھوتی زویا پہ پڑی، جو دوپٹہ کمر پہ باندھے بالوں کا جوڑا بنائے مشین سے کپڑے نکال رہی تھی. تمہیں شادی کرنے کے لیے یہی لڑکی ملی تھی؟ زویا کے حلیے پہ غور کرتے موم نے عمر کے کان میں کہا، جس نے ان کی بات پہ توجہ دینے کی بھی زحمت نہ کی. زویا دیکھو کون آیا ہے.
ماہم نے اسے پکارا تو اس نے پلٹ کر عمر کو دیکھا، پھر دوپٹہ کھولتے گلے میں ڈال لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ابو سے میری شکایت کرنے تو نہیں آئے؟ موم کو یکسر نظر انداز کرتے اس نے فکر مندی سے پوچھا تو عمر مسکرایا۔ نہیں بھائی، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں آپ کی شکایت کروں۔ امی ابو کہاں ہیں آپ کے؟ عمر اس کی بیوقوفیوں سے لطف اندوز ہوتا وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں امی کو بلاتی ہوں۔ وہ بظاہر مسکرا کر کہتے باہر نکلی اور ماہم کا بازو زور سے پکڑا۔ یار یہ کیوں ٹپک پڑا ہے؟ امی کے زخم دیکھ کر کیا سوچے گا؟ اور میری حالت دیکھو، اس دن تو میں اتنا تیار ہو کر شادی پہ گئی تھی اور آج ماسی لگ رہی ہوں۔ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ یہی سوچے گا نا کہ سب میک اپ کا کمال تھا۔ زویا نے فکر مندی سے ایک کے بعد ایک پریشانی بیان کی تو ماہم ہنس پڑی۔ تمہیں امی کے زخموں کی فکر ہے یا اپنی خوبصورتی کی؟ ماہم نے شرارت سے پوچھا۔ دونوں کی۔ اور جاؤ تم چائے بناؤ، میں امی ابو کو بلا کر لاتی ہوں۔ ماہم کو حکم دیتے ہی وہ امی کو بلا کر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ابو بھی ان کے پیچھے آئے اور زویا کو وہاں سے جانے کا کہہ کر عمر سے باتیں کرنے لگے۔ اوئے تم کان لگا کر کیا سن رہی ہو؟ اتنے میں ماہم چائے کی ٹرے لیے حاضر ہوئی اور زویا کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر پوچھا، تم بھی سنو؟ اسے روکتے زویا نے اپنے کان دروازے سے لگائے۔ ہم آپ کی بیٹی زویا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ عمر اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اندر سے عمر کی ماں کی آواز آئی تو زویا نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ فضول انسان میرا رشتہ لے کر آیا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ عمر کو حسین القابات سے نوازتے اس کا دل چاہا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، جبکہ ماہم ہنستے ہوئے چائے لے کر اندر چلی گئی۔ جتنی دیر ڈرائنگ روم میں بات چلتی رہی اتنی دیر زویا اپنے کمرے میں بیٹھی غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم کو باتیں سننے کی ذمہ داری سونپ کر وہ خود بیڈ پر بیٹھی آگ بگولا ہو رہی تھی، مگر پھر ماہم کے ساتھ عمر کو بھی کمرے میں آتے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ ابو نے کہا ہے کہ آپ دونوں اکیلے میں بات کر لیں تاکہ شادی کی تاریخ فائنل کی جائے۔ مزے سے اس کو بتاتے ماہم کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ زویا کو اپنے سوتیلے باپ پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابو اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، مگر وہ کسی لڑکے کو اس کے کمرے میں بھیج دیں گے اس کی امید زویا کو نہیں تھی۔ ایسے مت گھورو، میں تمہارے ابو کی اجازت سے یہاں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر بات کر لیں تاکہ تمہیں اپنے فیصلے پر بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ عمر اس کی مشکل سمجھتے دروازے کے پاس رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، زویا نے ایک جملہ کہتے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ عمر کو انکار کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ کمی نہیں، آپ میں ہر چیز کی زیادتی ہے۔ وہ واقعی رو دینے کو تھی۔ اچھا، مثلاً؟ عمر ہمتاً گوش تھا۔ مثلاً دولت اور خوبصورتی کی، اور میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی جوڑ بنتا ہے، اس لیے آپ میری جان چھوڑ دیں۔ میں فی الحال پڑھائی کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنی ماں اور بہن کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری ماں کی حالت نہیں دیکھی، میں ان کی امیدوں کا آخری سہارا ہوں۔ عمر، میں اتنی جلدی شادی کر کے اس گھر سے نہیں جانا چاہتی۔ اپنی اصل مشکل بتاتے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی اور بیڈ پہ بیٹھتے رو دی۔ تو ہم مل کر تمہاری ماں اور بہن کا سہارا بنیں گے۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے زویا، اور میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، اس لیے آنسو بہا کے مجھے بے چین مت کرو۔ عمر نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ حیرانی سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو چند دنوں میں ہی اسے اپنا اپنا لگنے لگا تھا۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اس نے شادی سے انکار کا دوسرا جواز ڈھونڈا تو عمر مسکرایا۔ تو شادی کے بعد پڑھ لینا، میں خود پروفیسر ہوں لڑکی، تمہیں پڑھائی سے نہیں روکوں گا۔ عمر نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت کامچور اور سست ہوں۔ اگلا مسئلہ تیار تھا۔ اب کی بار عمر کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں تمہارے حصے کے کام بھی کر دیا کروں گا، بس تمہارے جتنا بول نہیں سکتا، باقی کام تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے زویا کے اس بہانے کو بھی جڑ سے اکھیڑا۔ مجھے ساری رات لائٹ آن کر کے پڑھنے کی عادت ہے۔ زویا نے اپنی نئی پریشانی اس کے سامنے رکھی۔ میں روشنی میں بھی سو سکتا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ مسکرایا۔ اور میں بہت بدتمیز اور موٹی ہوں۔ زویا نے اسے خود سے بدگمان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ مسکراتا رہا۔ جانتا ہوں ان 3 دنوں میں آپ کی بدتمیزی کے مظاہرے دیکھ چکا ہوں، عمر نے سہولت سے کہا تو زویا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جس لڑکی کے گھر آپ رشتہ لے کر آئے ہیں اسی کو بدتمیز بول رہے ہیں۔ وہ لڑنے مرنے کو تیار تھی۔ توبہ جھوٹی، تم نے ابھی خود اپنے آپ کو بدتمیز کہا۔ میں نے تو بس تمہاری بات پر مہر لگائی ہے۔ عمر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
یہ لڑکی واقعی بہت لڑاکا تھی۔ چپ ہو جائیں اور اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ زویا نے دماغ چلایا۔ کیسی شرط؟ آپ میرے ماں باپ کی طلاق کرائیں گے اور جیسے ہی ان کی طلاق ہوئی ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس نے اس قدر آسانی سے کہا تھا کہ باہر سے گزرتے ابو کے قدم جم گئے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پیرنٹس کی طلاق کیوں کراؤں گا؟ یہ کیسی احمقانہ شرط ہے؟ عمر کرسی سے کھڑے ہوتے حیرت سے بولا۔ یہ احمقانہ نہیں، عقل مندانہ شرط ہے۔ میرا سوتیلا باپ میری ماں پہ اتنا ظلم کرتا ہے اور آپ ان کی طلاق تک نہیں کروا سکتے۔ امی تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کبھی خود کھلا نہیں لیں گی اور ابو کو یہاں فری میں رہائش اور نوکر ملے ہوئے ہیں تو وہ بھی خود سے طلاق کبھی نہیں دیں گے۔ لیکن آپ تو بڑے آدمی ہیں، کسی طرح ان دونوں کی طلاق کروا دیں تاکہ امی کی زندگی میں بھی سکون آ جائے، ورنہ پھر میں بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنی شرط بتاتے اس نے ساری صورتحال عمر کے سامنے رکھی، مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ابو غصے سے کھولتے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کب تمہاری ماں پہ ظلم کرتا ہوں؟ ہاں بولو۔ اسے چوٹی سے پکڑتے ابو نے ایک زوردار تماچا اسے مارا تو عمر ساکت رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زویا کے ابو اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھاتے ہوں گے۔ یہ بکواس نہیں، سچ ہے۔ آپ نہ صرف امی پر ظلم کرتے ہیں بلکہ مجھے بھی مارتے ہیں۔ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا تو زویا نے بمشکل بات کی۔ تمہارے جیسی نافرمان اور بد کردار اولاد کی تربیت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پہ مارتے ابو زور سے چلائے تو سب شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ بس کر دیں انکل، اب مزید ہاتھ مت اٹھائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا کے سامنے آتے اس نے ابو کی گرفت سے زویا کے بال چھڑائے تو وہ اس کے لمبے قد کے پیچھے چھپی حیرت سے اسے دیکھے گئی جو بغیر کسی تعلق کے اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ میرا جب دل چاہے گا میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ابو نے اس کا گریبان پکڑا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان ان سے چھڑا لیا۔ میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں اور اب اگر آپ نے اس سے یا باقی گھر والوں سے کوئی بدتمیزی بھی کی تو میں پولیس کو یہاں بلا لوں گا۔ زویا کو اپنے پیچھے چھپائے وہ بھی غصے سے چیخا جبکہ ماہم امی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سا شوہر؟ نکلو یہاں سے اور پولیس کی دھمکی مت دینا۔ یہ میرا خاندان ہے، میں ان کے ساتھ جو مرضی کروں، تمہیں یا پولیس کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ابو نے دوبارہ اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تو عمر انہیں دھکا دیتے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ابو کو جواب دینے کی بجائے وہ زویا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کبھی اس کو دیکھتی کبھی اپنے ظالم باپ کو۔ بولو زویا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عمر نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے پوچھا تو اس نے آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے اقرار پر عمر کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ماہم تم آنٹی کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ موم آپ بھی باہر بیٹھیں۔ ان سب کی فکر مند صورتیں دیکھ کر عمر نے انہیں منظر سے ہٹایا اور خود مسکراتے ہوئے اپنے ایک SHO دوست کا نمبر ملایا۔ رکیے، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ صبر کریں، ابھی تو آپ کی خوب خاطر مدارت کرنی ہے سسر جی۔ معاملے کی سنگینی سمجھتے ابو نے الٹے قدم بھاگنا چاہا تو عمر نے فوراً دروازہ بند کرتے انہیں روکا۔ ہاں زویا، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آج تک تم پہ کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جب عمر نے پوچھا تو اس نے ابو کو دیکھا جو اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہر دوسرے دن یہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آخری بار اس دن ہاتھ اٹھایا جب ہم شادی سے واپس آئے تھے۔ کچھ چھپانے کی بجائے اس نے سچائی بیان کی۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کو زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ اپنے عاشق کو گھر بلا کر باپ کی بے عزتی کروا رہی ہو اور اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ میں نے تم تینوں کو اس وقت سہارا دیا تھا جب تم لوگوں کے پاس کوئی مرد نہیں تھا۔ ابو نے اسے جذباتی کرنا چاہا تو عمر نے غصے سے انہیں دھکا دیا۔ آئندہ زویا کو بد کردار کہا تو میرے ہاتھوں آپ زندہ نہیں بچیں گے اور تم یہ ساری باتیں پولیس کو بتانا تاکہ اس شخص کو ڈومیسٹک وائلنس کے جرم میں لمبی سزا ملے، اس نے کہا اور زویا کو ساتھ لیے کمرے سے نکل کر باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ رونا تو بند کرو یار، اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ وہ اس کی سسکیوں پر بے چین ہو رہا تھا۔ آپ کی موم ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی کہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ اس نے روحانسی آواز میں کہا تو عمر کے چہرے پہ تلخی چھا گئی۔ وہ کچھ نہیں سوچیں گی کیونکہ وہ خود بہت پہلے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی ہیں۔ ہماری کہانیاں ملتی جلتی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میرا سوتیلا باپ مجھ پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ اسے حیران کرتے کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا مطلب؟ آپ بھی یتیم ہیں؟ زویا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ یتیم تو بچے ہوتے ہیں اور میں بچہ تھوڑی ہوں۔ 27 سال کا اچھا خاصا جوان آدمی ہوں۔
ماحول کی سوگواریت کو کم کرنے کے لیے عمر نے ہنس کر کہا، آپ 27 سال کے ہیں، آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ تو بہت جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، اور اگر میں بیوہ ہو گئی تو؟ اسے نئی فکر ستائی تو عمر نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شرم نہیں آتی؟ ابھی شادی ہوئی نہیں اور تم بیوہ ہونے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ ہاں تو اگر آپ مر گئے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، آپ مجھ سے پورے 9 سال بڑے ہیں۔ آنسوؤں کی چمک اب اس کی آنکھوں سے زائل ہو چکی تھی۔ عمر مسکرایا، ہو سکتا ہے تم پہلے مر جاؤ اور میں بیوہ ہو جاؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ لڑکے بیوہ نہیں ہوتے پاگل انسان، وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ عمر کتنی ہی دیر وہاں کھڑا مسکراتا رہا۔ اس روز پولیس ابو کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور امی کی طبیعت خرابی کے پیش نظر عمر نے اگلے ہفتے شادی کی تاریخ رکھی تاکہ تیاری بھی ہو جائے اور زویا کی امی کی طبیعت بھی سنبھل جائے۔ پورا ہفتہ زویا نے یونیورسٹی سے چھٹیاں کی تھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت امی کے ساتھ گزار سکے۔ وہ اسے ہر چیز کا قصوروار ٹھہراتی تھی، مگر وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ ظلم کی ڈور جتنی جلدی کاٹ دی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور رہی بات مرد کے سہارے کی تو عورت اگر ہمت دکھائے تو مرد کے بغیر بھی ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہے۔ ہفتہ گزرا اور اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ زویا سرخ رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس، چہرے پہ میک اپ سجائے، بال کھول کر کمر پہ ڈالے، دوپٹہ سر پہ ٹکائے خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ بھائی، تم تو بہت حسین لگ رہی ہو، لگتا ہے کہ عمر بھائی کو بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے۔ ماہم نے کمرے میں آتے اس کی تعریف کی تو اس نے ماہم کی کمر میں گھونسا مارا۔ چپ کرو، یہ دوپٹہ سیٹ نہیں ہو رہا، دیکھو اسے۔ دوپٹہ بار بار سر سے پھسل رہا تھا، تبھی اس نے ماہم سے کہا تو وہ اس کی مدد کرنے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی، تمہارے بغیر یہ گھر بالکل سونا ہو جائے گا۔ ماہم نے اس کی تیاری مکمل کرواتے اداسی سے کہا تو زویا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ امی کا خیال رکھنا، اور ہم کچھ دن بعد تم دونوں کو بھی یہاں سے لے جائیں گے۔ میں نے عمر سے کہا تھا کہ امی اور تم بھی میرے ساتھ رہو گی، اور وہ مان گئے، اس لیے بس چند دن تمہیں میرے بغیر گزارنے پڑیں گے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے زویا نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ کاش عمر بھائی گھر داماد بن جاتے، تمہارے شوہر کو گھر داماد بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ تم نے اتنی لائٹ لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ وہ دونوں اب آپس میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ مہمان گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ امی نے ان کا انتظام ڈرائنگ روم میں کیا، کیونکہ نکاح سادگی سے طے پایا تھا۔ دن گزر کر شام ہو گئی، مگر عمر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ زویا نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار نمبر بند ملتا۔ یہ عمر بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ مجھے ان سے اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی، ماہم نے پریشانی سے کہا، جبکہ زویا اپنے دل کو عمر کی وفا پر یقین دلاتے گمسم سی بیٹھی تھی۔ کہیں وہ تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ تو نہیں گئے؟ لیکن وہ ایسے لگتے تو نہیں ہیں۔ ماہم نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایسا مت بولو، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امی کہاں ہیں؟ انہیں بولو کہ وہ عمر کی موم کو کال کر کے پتہ کریں۔ زویا نے کہا تو ماہم اس کے پاس بیٹھی۔ وہ پہلے ہی آنٹی کو فون کر چکی ہیں، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ تم رو مت، میں دوبارہ انہیں فون کرتی ہوں۔ ابھی اس کا فون ماہم کے ہاتھ میں تھا کہ کوئی شخص کہا لگاتے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابو تھے جو ان کی حالت پہ ہنس رہے تھے۔ امی سہمی سی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا لگا تھا اس عمر داؤد کو کہ میں ہمیشہ لاک اپ میں بند رہوں گا اور میری ناک کے نیچے تم سے شادی کر لے گا؟ بہت بیوقوف آدمی تھا وہ، ابو نے کہا، جبکہ زویا آدمی تھا کے الفاظ پہ تڑپ اٹھی۔ کیا مطلب؟ عمر کہاں ہے؟ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز مجھے بتائیں۔ ان کے سامنے آتے زویا نے التجا کی۔ میں بتاؤں؟ میں تو تم پہ بہت ظلم کرتا ہوں نا، تمہیں مارتا پیٹتا ہوں، اور آخری بار میں نے تمہیں اسی رات مارا تھا جب تم شادی سے لوٹی تھی۔ اسی کا جملہ دہراتے ابو نے اسے مزید پریشان کیا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کے گالوں پہ بکھرتے اس کا میک اپ خراب کر رہے تھے۔ خدا کے لیے ابو مجھے بتائیں کہ عمر کہاں ہے؟ ان کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ پلیز مجھے بتا دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، اور آپ کی مار پیٹ بھی چپ چاپ سہ لوں گی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس نے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ تو تمہیں کھانی ہی پڑے گی، کیونکہ تمہارا وہ ہیرو تو زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا ہے، اور امید یہی ہے کہ اگلے 4-5 گھنٹوں میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر تمہیں ساری زندگی میری مار ہی کھانی ہے۔ ابو نے اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا تو وہ پتھر کی مورت بنی انہیں دیکھتی رہی۔ آپ نے کیا کیا ہے میرے عمر کے ساتھ؟ بولیں، کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔
کچھ زیادہ نہیں، بس میں اپنے دوست کی سفارش سے تھانے سے رہا ہوا اور پھر میں نے ایک ٹیکسی ادھار لے کر تمہارے ہیرو کا ایکسیڈنٹ کر دیا۔ وہ یہاں آ رہا تھا مگر میں نے اسے اسپتال پہنچا دیا اور بہت جلد وہ قبرستان پہنچ جائے گا۔ صفاقی سے کہتے انہوں نے بے حسی کی حدیں پار کی تو زویا کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ گرنے کے قریب تھی مگر ماہم نے اسے تھام لیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ زار و کتار روتے بے خودی کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ یہ سب کیا کر دیا آپ نے؟ آپ باپ تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ زویا کو تھامے ماہم نفرت سے بولی۔ کون سے ہاسپٹل ہیں وہ؟ زویا نے ہمت کرتے پوچھا۔ سٹی ہاسپٹل۔ جلدی سے جاؤ، کہیں وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی اس فانی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ ابو نے اسے مزید اذیت دی تو وہ اپنا فراک سنبھالتے دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی، جبکہ اس کے گھر کے در و دیوار نے ایک عورت کو محبت میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال آئی اور ریسیپشن سے اسے پتہ چلا کہ عمر کا آپریشن چل رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آپریشن تھیٹر تک آئی جہاں عمر کی موم سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آنٹی! وہ ان کو پکارتے بے اختیار ان کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں ہمارے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ زویا نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی مگر موم کچھ کہے بنا روتی رہی۔ انہیں اپنی زندگی کی ساری غلطیاں یاد آنے لگی تھیں اور عمر کی تکلیف پر آج انہیں سمجھ آئی کہ وہ کتنی بری ماں تھی۔ میں آتی ہوں۔ زویا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی اور وضو کرتے ایک خالی کونے میں نماز پڑھنے لگی۔ وہ مغرب کا وقت تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے عمر کی صحت یابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں تیری گنہگار بندی ہوں، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی روز نہیں پڑھ پاتی اور بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتی ہوں، مگر میرے مالک میں تجھ پہ اعتماد کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو عمر کو بچا لے گا۔ ان کا کیا قصور ہے اللہ جی؟ وہ تو ہماری مدد کرنا چاہتے تھے۔ اصل قصوروار تو ابو ہے نا، پھر ان کو سزا کیوں نہ ملی؟ کئی سوالات تھے جو آج اسے اپنے رب سے کرنے تھے، کئی آنسو تھے جو آج اسے اپنے اللہ کے سامنے بہانے تھے۔ اللہ جی، میں جانتی ہوں کہ تو ظالم کی رسی دراز کر کے ہمارا امتحان لیتا ہے، مگر میں تھک گئی ہوں۔ بچپن سے ابو کی مار کھاتی آئی ہوں مگر آج تو انہوں نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کی ہے۔ آج انہوں نے مجھ سے عمر کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پلیز تو انہیں مار دے اور عمر کو بچا لے۔ میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی محبت کو خدا کے سامنے رکھتے وہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور مڑ کے دیکھا جہاں عمر کی موم آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، عمر کا آپریشن کامیاب ہو گیا، کچھ دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ وہ تشکر کے آنسو تھے۔ زویا نے ایک بار پھر سجدہ شکر کے لیے اپنا ماتھا زمین پہ ٹکا دیا، جبکہ ہر گزرتا شخص حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے محبوب کے بچھڑنے کے خوف سے لرز اٹھی۔ وقت سوئیوں کی قید میں بہت آہستگی سے گزر رہا تھا۔ زویا بے قراری سے بینچ پہ عمر کی موم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماہم اور امی بھی ہسپتال پہنچ چکی تھی اور بار بار زویا کو کھانے کا کہتی مگر اس کے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترا۔ کچھ دیر مزید گزری تو ڈاکٹر نے انہیں عمر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دیتے ایک شخص کو ان سے ملنے کی اجازت دی۔ زویا نے منت طلب نظروں سے عمر کی موم کو دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسے تھپکی دی۔ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، تم جاؤ، اس دنیا میں تم واحد انسان ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ان کے لہجے میں پچھتاوا اور دکھ تھا۔ زویا بے ساختہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی جہاں عمر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ان کے قریب آتے زویا نے تکلیف سے کہا تو عمر نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ زویا! اسے شادی کے جوڑے میں دیکھ کر عمر صرف اس کا نام ہی لے سکا۔ آئی ایم سوری، یہ سب ابو نے کیا ہے، مجھے معاف کر دیں عمر، میری وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی معافی مانگنے لگی۔ آپ کے ابو؟ عمر نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ وہ تھانے سے چھوٹ گئے ہیں اور انہوں نے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ کیا تاکہ آپ مر جائیں، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی عمر۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا اور وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ عمر نے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے اسے تھامنے کی کوشش کی تو زویا نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔
محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، سچ کہہ رہی ہوں عمر۔ آپ کے حادثے سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں آپ سے اتنی شدید محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کو کھونے کے ڈر نے مجھ سے یہ اقرار کروا لیا کہ میں سر تا پیر آپ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ دھندلاتی بینائی سے اسے دیکھتے زویا نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمر درد کے باوجود مسکرایا۔ I love you too۔ وہ زیادہ نہیں بول سکتا تھا، تبھی 4 الفاظ کہتے اس نے زویا کے ہاتھ پہ اپنی مٹھی بند کر لی۔ عمر، اس کے قریب بیٹھتے زویا نے اسے پکارا۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ میں تو تمہاری محبت کے اقرار پہ ہی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ نکاح خواہ ساتھ لائی ہو؟ عمر نے اسے پریشانی سے بچانے کے لیے ہمت دکھائی۔ نہیں، کیوں؟ نکاح کرنا ہے ابھی۔ جاؤ موم سے کہو کہ نکاح خواہ کو بلائیں۔ ایک بار تم میری بیوی بن جاؤ، پھر دیکھنا میں تم سب کو یہاں سے کتنی دور لے جاتا ہوں۔ اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کرتے کہا تو زویا مسکرا دی، اور پھر اسپتال کے اس کمرے میں عمر اور زویا کا نکاح پڑھوایا گیا۔ وہ دونوں تکلیف کی انتہا پر پہنچ کر ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے گئے تھے۔ بیڈ پہ زخمی لیٹا عمر اپنی بیوی کو دیکھتے مسکرا رہا تھا، اور زویا اسے اس حالت میں دیکھ کر مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ نکاح کے بعد موم نے عمر سے معافی مانگی تو اس نے انہیں معاف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ میری بہن کا بہت خیال رکھیے گا عمر بھائی، یہ بہت انمول ہے، ماہم نے کہا۔ صرف اس کا نہیں، میں آپ سب کا خیال رکھوں گا۔ میں جیسے ہی صحت یاب ہوتا ہوں ہم سب کینیڈا چلے جائیں گے۔ میں اپنے دوست سے کہہ کر آپ سب کا ویزا لگوا لوں گا۔ بس آپ نے یہ چند دن میرے گھر پہ گزارنے ہیں، وہاں گارڈز ہیں تو آپ محفوظ رہیں گی۔ عمر نے انہیں فیصلہ سناتے حیران کیا۔ لیکن میری یونیورسٹی؟ زویا کو فکر ہوئی۔ کینیڈا میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی ظلم کی انتہا کرے تو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ جان بوجھ کر خود کو اذیت دینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جگہ بدل لے۔ عمر نے اسے سمجھایا تو اس کے ساتھ باقی سب نے بھی اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ آج بہت حسین صبح طلوع ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑے سڑک پہ بکھری برف کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کینیڈا آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور مسلسل مصروفیت کے بعد آج انہیں ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ عمر کافی پیتے کبھی باہر کے مناظر دیکھتا تو کبھی زویا کے روشن چہرے پہ نظریں گاڑتا۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے نظر لگ جائے گی۔ جب وہ زیادہ دیر عمر کی پرتپش نگاہوں کی تاب نہ لا سکی تو شرما کر بولی، جس کے جواب میں عمر دھیما سا مسکرایا۔ میری نظر لگے گی؟ ہاں، محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے کافی کا کپ عمر سے لیتے میز پہ رکھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے کمرے میں آ گیا۔ آپ تو بہت نالائق ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر میری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ وہ جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی کم عقلی کا الزام مجھ پر مت لگائیں۔ وہ منہ بسوڑتے صوفے پہ بیٹھی تو عمر نے دراز سے ایک ڈبہ نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ سارے قصور تمہارے ہی ہیں زویا، تم نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے وہ سحر زدہ سے لہجے میں بولا، جبکہ زویا حیرت سے اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ پتا ہے زویا، تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی بہت نامکمل تھی۔ میں بظاہر ایک مکمل انسان نظر آنے کے باوجود اندر سے ادھورا تھا، اور تم نے میرے اس ادھورے پن کو سمیٹ کر مجھے مکمل کر دیا۔ ڈبے سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہناتے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، اور زویا خود کو خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہی تھی۔ میں بھی حقیقی خوشی سے ناآشنا تھی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ادھر پاس بیٹھے نا، نیچے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ زویا نے بھی اسے اس کی اہمیت بتاتے اوپر بیٹھنے کا کہا، مگر وہ یوں ہی اس کے ہاتھ تھامے کسی معجزے کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہم ملنے سے پہلے ہی جدا ہو گئے ہیں۔ بہت اذیت میں تھا، لیکن پھر جب ہوش میں آتے ہی تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی بخشی ہے، اور میں یہ دوسری زندگی صرف تم سے محبت کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ صحیح کہتا تھا کہ زویا نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ عمر، وہ اس کا نام پکارتے صوفے سے اٹھی اور اس کے ساتھ نیچے بیٹھتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ محبت میں آزمائش نہ ہو تو ہر دوسرا شخص محبت کے دعوے کرنے لگے۔ اس جذبے میں امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پرکھ سکیں کہ کیا واقعی ہمیں محبت ہے یا صرف وقتی پسند ہے، اور آپ کے ایکسیڈنٹ نے ہم دونوں کی محبت کو آزمایا ہے۔ اس لیے اس حادثے کو بھول جائیں، کیونکہ ہمیں اب موت کے علاوہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔
اس نے بھی نم آواز میں کہتے عمر کے آنسو پہنچے تو عمر نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور پھر وہ اس صبح جی بھر کر روئے تھے۔ کینیڈا کی سڑکوں پہ پھیلی برف بھی ان کی محبت دیکھ کر حیران تھی اور آسمان پر چھائے بادل بھی ان کے آنسوؤں کی طرح بہہ جانا چاہتے تھے۔ محبت کی اس عجیب داستان میں عمر کو پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی تھی مگر وہ پسندیدگی تھی جس نے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط ہوتے محبت کا روپ اختیار کیا۔ وہ دونوں ایک حادثے کے بعد ملے تھے۔ ان دونوں نے محبت کے اس معیار کو چھوا تھا کہ جہاں لوگ عشق کی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ ہاں، عمر اور زویا وہ اس قابل تھے کہ انہیں آنے والی نسلیں یاد رکھتی کہ محبت میں آزمائش شرط ہے، کہ اس کے بغیر محبت کی سچائی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔